الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے اور شوال کے مہینے میں بہت سارے اسلامی واقعات پیش آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آج کی اس بیان میں میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح کا واقعہ ہے وہ کیسے پیش آیا، کس نے نکاح کا پیام بھیجا، اور آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، اور اسی طرح حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی سیرت کو بیان کروں گا۔ بعثت کا چوتھا سال تھا۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد چوتھا سال تھا۔ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی۔ چوتھے سال کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 44 سال تھی، 44 ایئرز تھی۔ تو نبوت کا چوتھا سال تھا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ وہ بھی عورتوں میں سب سے زیادہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، یعنی جو پہلے لوگ ایمان لائے ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صرف اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ صاحبہ دونوں آپ کی پیدائش سے پہلے ایمان لا چکے۔ باقی جتنی بیویاں تھیں ان کے جو والدین تھے وہ پہلے سے ایمان والے نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب بھی اور والدہ بھی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تصویر لے کر آئے اور آپ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایک عورت تھی جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی درجے کا ایمانی تعلق تھا، ان کا نام تھا خولہ بنت حکیم۔ خولہ بنت حکیم، تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا تو خولہ بنت حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام حضرت سودا بنت زمعہ ان کو پہنچایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام۔ تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ سے ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اپنا ایک مشورہ دیا تھا اور ایک تجویز دی تھی، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، 6 سال یا 7 سال عمر تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ آپ پتہ جو بات تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اس کا کوئی سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم کو کہا کہ میری طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی نکاح کا پیغام ان کی بیٹی کے لیے آپ نے لے کر جانا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم گئی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق خود گھر میں نہیں تھے، آپ کی بیوی تھی ام رومان گھر میں تھی۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے اس بات کا ذکر کیا تو اتنے ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیام لائی ہے میری بیٹی حضرت عائشہ کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کا ذکر کیا تھا، کہا تھا
کہ اوا تصلح لہ وہی بنت اخیہ، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میری بیٹی عائشہ سے نکاح کرنا درست ہوگا جبکہ وہی بنت اخی یہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، دوست تھے آپس میں، تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا عرب میں کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، جو اس کو منہ بولا بیٹا کہتے تھے اس کو بھی لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ اسی طرح جو منہ بولا بھائی ہوتا تھا، جس کو منہ سے کہتے تھے یہ میرا بھائی ہے، اس کو بھی حقیقی بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ خولہ بنت حکیم نے ابوبکر کے اس جواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا اخی فی الاسلام و ابنتہ تحل لی، کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور ان کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ جائز ہے، اس لیے کہ جو منہ بولا بھائی ہوتے ہیں وہ حقیقی بھائی کی طرح نہیں ہوتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بات کا ذکر کیا ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقی بیٹوں کا حکم ان کا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ لیکن ایک رکاوٹ تھی نکاح میں، رکاوٹ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت طے ہو گئی تھی جبیر بن مطعم سے، مطعم کے بیٹے تھے جبیر، ان کے ساتھ نسبت طے ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلے جا کر مطعم سے بات کر لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جو ہمارا پہلے سے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے بیٹی کے بارے میں، تو وہ کیا کہتے ہیں، رشتے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مطعم کے گھر، تو مطعم کے گھر گئے اور جا کر ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے اپنے بیٹے کی شادی کا، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کا کیا ارادہ ہے؟ تو وہیں پر مطعم کی بیوی بھی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو مطعم نے کہا کہ میری بیوی سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یعنی میرے جو جبیر ہے اس کی والدہ سے پوچھ لیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب نسبت طے ہوئی تھی تو اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ نہیں پسند کرتی ہوں کہ ایک نیا دین ہمارے گھر میں ہے، ہم تو پہلے دین پر ہیں، اور یہ ابوبکر بھی مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی بیوی ام رومان بھی مسلمان ہے، ان کی بیٹی عائشہ وہ بھی مسلمان ہے، ایمان والی ہے، تو یہ اسلام کو کہتے کہ نیا دین ہے، اور ہمارے باپ دادا کا جو ہے وہ مذہب انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں کوئی نیا دین آئے، ہمارے پہلے دین کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے شوہر سے پوچھا مطعم سے کہ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی، کہنے لگا جو میری بیوی کا جواب ہے وہ میرا جواب بھی ہے۔ دیکھیں جب قسمت انسان کو جدھر لے کر جا رہی ہے، اس کے ساتھ اگر عائشہ کا نکاح ہوتا تو ایک عام بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائشہ کا نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہونا تھا، اس لیے یہ ایک قسم کا یہ بہانہ بن گیا۔ تو اس نے کہا میری بیوی سے پوچھو، تو بیوی نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نکاح ہو۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں تو آپ سے پوچھنے آیا تھا تاکہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو، اگر آپ کا یہ جواب ہے کہ میری بیٹی سے آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے اپنے بیٹے کا تو ٹھیک ہے، ہماری بات پہلے والی ختم ہوگی۔ تو حضرت بکر صدیق واپس آئے، واپس آ کر خولہ بنت حکیم کو کہا جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی، کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اسی وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ شوال کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام 3 سال مکہ مکرمہ ہی میں رہے،
اور اس دوران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بیوی تھی ان کا نام تھا سودا بنت زمع. کیا نام تھا؟ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ. تو 3 سال جب گزر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر لی مدینہ طیبہ کی طرف. ہجرت کر کے آگے آپ پتہ ہے ہجرت چھپ کر ہوئی تھی اور رات کے وقت ہوئی تھی، تو ساتھ گھر والوں کو اور سامان وغیرہ لے کر نہیں گئے تھے. حضرت ابوبکر اور حضور اکیلے گئے تھے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے. جب وہاں مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو پھر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بھیجا مکہ مکرمہ، ان کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. ان کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ مکرمہ سے میرے گھر والوں کو جو ہے وہ تم لے آؤ. ام رومان میری بیوی کو بھی لے آؤ اور میری دونوں بیٹیوں کو حضرت عائشہ کو بھی اور حضرت اسما جو میری بڑی بیٹی ہے اس کو بھی ساتھ لے آؤ، مدینہ طیبہ لے آؤ. وہ لے آئے ان کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، تو ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ تم میرے گھر والوں کو لے کر آؤ. تو حضور کی بیوی تھی سودا بنت زمع، اس وقت وہ تھی، تو وہ ان کو لے کر آگے مدینہ طیبہ. جب مدینہ طیبہ آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی شریف جو ہے وہ تعمیر کرا رہے تھے اور مسجد کے ساتھ ساتھ حضور نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے. تو پھر سودا بنت زمع جب تشریف لائیں تو انہی گھروں میں سے ایک گھر میں قیام کیا. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے پاک نبی نکاح تو ویسے بھی پہلے ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ آپ کا، تو اب اگر آپ مناسب سمجھے تو رخصتی بھی ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنائے ہوئے تھے مسجد نبی شریف کے ساتھ ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اگر راضی ہیں تو رخصتی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. تو پھر رخصتی ہوئی اور انہی گھروں میں سے ایک گھر میں عائشہ صدیقہ نے قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ یکم ہجری شوال کا مہینہ. کون سا تھا؟ یکم ہجری تھا، یعنی جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے تو پہلا سال تھا اور یہ بھی شوال کا مہینہ تھا. تو ایسے ہوا تھا کہ عرب میں شوال کے مہینے میں طاعون کی بیماری آئی تھی اور اس سے بہت زیادہ لوگ مرے تھے بیماری سے. تو عرب لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کہتے کہ چونکہ اس میں بیماری آئی ہے تو اس میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شوال کے مہینے میں نکاح بھی کیا عائشہ سے اور رخصتی بھی ہوئی. تو یہ جو ان کافروں کی اور عرب والوں کی ایک بری رسم تھی کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، منحوس سمجھتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نکاح کر کے ان کی ایک باطل قسم کے گمان کو، وہم کو، اس کو ختم کر دیا. اگر اس مہینے بیماری آ گئی ہے، لوگ فوت ہو گئے تو اللہ کے حکم سے، یہ تو نہیں مطلب کہ مہینہ منحوس ہو گیا ہے اس میں کوئی کام نہیں کرنا. جیسے ہمارے لوگ بعد وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں. تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے دین اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، نبی کی سیرت میں کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن منحوس ہو. سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے سال اللہ تعالیٰ کے ہیں اور سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. جب بھی کوئی اگر جائز کام ہے، نکاح تو ایک سنت عمل ہے اور شادی ایک سنت عمل ہے، تو اس کو سر انجام دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی مہینے میں، اور کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے. تو بس میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بیان میں نے آپ کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف بیان کیا ہے کہ آپ کا نام کیا تھا، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کی والدہ کا نام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح کب ہوا، رخصتی کب ہوئی، اس وقت عمر کتنی تھی. یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اولاد سے، آپ کے صحابہ اکرام سے، آپ کی ازواج مطہرات سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.